يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرین کرام، رمضان مبارک 2020 اس کے پلان پر گفتگو ہو رہی تھی اور انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے. آج پلان نمبر 5 اس پر ہماری گفتگو. روزوں کا ماحول بنانا، کیونکہ روزہ ہی تو اصل ہے رمضان مبارک میں. وقت کی پلاننگ اچھے سے کرنا، کیونکہ وقت کی پلاننگ کے بغیر نہ ہماری اور عبادتیں اچھے سے ہوں گی، نہ ہمارا وقت اچھا گزرے گا، اور نہ ہی ہم رمضان مبارک کے اوقات سے فائدہ اٹھا پائیں. وہ ضروری ہے. ایک مزاج بنانا موجودہ حالات میں اور کووڈ-19 کے پس منظر میں کہ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ضرورت مند ہیں، اس لیے ہم، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ یہ اسلامی تعلیمات کی بنیادوں میں سے ہے کہ ہم کفایت شعاری کا مزاج اپنائیں. کفایت شعاری. اب آئیے پلان نمبر 5 میں ہم ذکر کرتے ہیں نماز کا، صلاح جس کو کہا. قرآن مجید کا ایک نہایت ہی محترم لفظ ہے، محترم لفظ، اور بار بار ذکر ہونے والا لفظ وہ ہے صلاح، نماز جس کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں. حالانکہ یہ فارسی لفظ ہے، ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں. نماز یہ عام دنوں میں بھی فرض ہے اور روزے میں بھی فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ عام دنوں میں 5 وقت کی نمازیں فرض تھیں، روزے میں 10 وقت کی ہو جائیں. نہیں، قطعی نہیں. بحیثیت فرضیت کے نمازوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. نمازیں جو عام دنوں میں جس شکل میں، جس تعداد میں، جن اوقات میں فرض تھیں ویسے ہی فرض رہیں گی. البتہ ان کا اجر بڑھ جائے گا، ان کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. ہاں، ہمارا معاشرتی مزاج یہ ہے، امت مسلمہ نے اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے کہ رمضان میں وہ نماز کا بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ ہم رمضان میں نمازوں کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، باجماعت نمازوں کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں. نماز سے ہمارا رشتہ زیادہ گہرا ہوتا ہے. اللہ کرے یہ رشتہ ہمارا پورے سال باقی رہے اور 1 مہینے کی تربیت کے نتیجے میں ہم 11 مہینے تک نمازوں کا اہتمام کرنے لگے. کیونکہ نماز یہ انسان کی زندگی کو صاف ستھرا بناتی ہے، بہتر بناتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. اگر امت مسلمہ نماز کا عادی بن جائے اور نماز کی پابندی کرنے لگے تو یقین جانیے روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ، وہ اسے بآسانی حاصل ہو جائے. لیکن شرط یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی نماز کو یاد رکھا جائے، صلاح کی اہمیت کو جانا جائے. آئیے ہم بات کرتے ہیں پلان نمبر 5 میں نماز کے پس منظر میں کہ ہمیں پھر کیا کرنا ہے نماز کے بارے میں. جب نمازیں وہی ہیں، فرائض وہی رہیں گے، رکعتیں وہی رہیں گی، اوقات وہی رہیں گے، تو پھر کیا پلاننگ کرنی ہے؟ نہیں، پلاننگ کرنی ہے آپ کو. کووڈ-19 کے پس منظر میں،
कोरोना वायरस के और इस लॉकडाउन के पस मंजर में आपको मस्जिदें बंद मिलेंगी। मस्जिदों में उतने ही लोग नमाज पढ़ेंगे, 4 लोग जो मौजूदा माहौल में परमिट है, इमाम उसके अलावा 3 मुक्तदी। वो अजान देंगे, नमाज पढ़ेंगे, जमात वहां होगी, लेकिन आप नहीं जा सकेंगे, आप नहीं जा सकेंगे। और आप इसका लिहाज करिए, इस लॉकडाउन को आपको नमाज इस रमजान में पूरे तौर पर निभाना है। 3 के बाद अगर खुल जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह गाइडलाइन के तौर पर देखा जाएगा कि क्या बेहतर होगा समाजी तौर पर, उस अंदाज में हमें काम करना होगा। ऐसी सूरत में जबकि मस्जिदें बंद हैं तो हमें नमाज के सिलसिले में इसलिए प्लान करना है कि उसका एहतमाम हमें घरों में करना है, उसका एहतमाम हमें अपने तौर पर करना है, उसके एहतमाम के लिए हमें खुद प्लानिंग करनी है। ऐसा हो सकता है कि मस्जिद की अजान हुई और आपने सोचा ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, ऐसी काहली हो जाती है, क्योंकि मस्जिद में एक वक्त होता है, जमात का एक वक्त होता है, इसलिए दौड़ के हम पहुंचते हैं। लेकिन घरों पे पढ़ना है, इसलिए हमसे काहली और सुस्ती होती है, इसलिए प्लानिंग जरूरी है। तो नमाजों की प्लानिंग करिए, कोशिश करिए कि मस्जिदों के अजान के एतबार से अपने आप को मैनेज करिए। हालांकि शरीयत में जो औकात हैं वो मस्जिदों के अजान से नहीं बंधे हुए, और इसीलिए आप देखते होंगे कि मस्जिदों की अजानें भी मुख्तलिफ औकात में होती हैं। आप कोशिश करिए कि अव्वल वक्त में पढ़ लीजिए, आप कोशिश करिए कि आप इसका एहतमाम करिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह बशारत है कि अव्वल वक्त में नमाज जो पढ़ी जाएगी उसका अजर ज्यादा होगा। तो आप क्यों ना इस सवाब को हासिल करें, इस एहतमाम का आप आदी बने कि नमाजों को, फराइज को अव्वल वक्त में अदा करें। जहां तक सुन्नतों की बात है, नवाफिल की बात है, ये 2 हिस्सों में हम बांटना चाहते हैं। सुन्नतें वही हैं जो रही थी पहले और वही रहेंगी, सुन्नतों में कोई फर्क नहीं आएगा। इशा, फजर, मगरिब, इशा, जोहर, असर, सारी नमाजों में जिसमें सुन्नतें पहले थी पहले रहेंगी, जिसमें बाद में थी बाद में रहेंगी, जिसमें नहीं थी नहीं रहेंगी, कोई फर्क नहीं। नवाफिल एक अलग खाना है, इसलिए मैं उसको अलग खाने में बयान करना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि इबादत का महीना है, रमजान में सारा खैर बढ़ जाएगा, तो नमाजों में क्यों हम कोताह रहें? नमाज के खैर को क्यों ना हम बढ़ा लें। और बढ़ाने की शक्ल ये नहीं है कि मगरिब की 4 रकत कर लें और जोहर में 5 पढ़ें, ये तो जुर्म हो जाएगा। बढ़ाने की शक्ल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नमाजों में गुंजाइश दी है, जिन नमाजों को आपने उसात दी है, नवाफिल जिसके बारे में तरगीब दी है और जिसे पढ़ने का हमारे पास मौका है, उन नवाफिल में हम इजाफा करें। नवाफिल नहीं पढ़ते थे तो पढ़ने का एहतमाम शुरू कर दें, नवाफिल पढ़ते थे तो उसमें हम इजाफा कर ले, उसमें तादाद को बढ़ा ले, उसमें रकतों को बढ़ा ले, उसमें पढ़ने का अंदाज बदल लें, सुकून से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, सुन्नतों को सुकून से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल के सिलसिले में एक हदीस आती है, बड़ी अहम है, वो हम ज़हनों में रखें, अपनी प्लानिंग में उसको शामिल कर ले। रमजान 2020 प्लान नंबर 5 में उसको शामिल कर ले। वो ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल फरमाते थे, तो ये मत पूछो कि वो कितने अच्छे से पढ़ते थे, कितने सुकून से पढ़ते थे और कितनी लंबी पढ़ते थे। यानी ये बयान के काबिल भी नहीं है, बड़े ही सुकून से, यानी सुकून से, इत्मीनान से पढ़ने का जो भी तसव्वुर तुम कर सकते हो अपने जहनों में, जितना सोच सकते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज्यादा पुरसुकून अंदाज में और अच्छे अंदाज में पढ़ते थे। इसी तरह जितनी लंबी तुम तसव्वुर कर सकते हो पढ़ने का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज्यादा लंबी रकतें पढ़ा करते थे, उससे ज्यादा रुकू और सजदे का दौरानिया आपका लंबा हो जाया करता था, सजदे तवील हुआ करते थे, देर तक सजदा फरमाते थे, रुकू देर तक किया करते थे, क़याम देर तक किया करते थे, क़िराअतें पुरसुकून से करते थे। तो नवाफिल में हमें गोया चांस है इस बात का कि हम नवाफिल का एहतमाम कर लें,
ہم نوافل کی کثرت کریں، ہم نوافل کو اچھے سے ادا کریں، پرسکون انداز میں ادا کریں، اور نوافل میں قیام کو، رکوع کو، سجدوں کو، قعدہ اور قعود کو، یعنی جتنے بھی ایکشنز ہیں نماز میں، جتنے بھی مرحلے ہیں نماز میں، جو بھی شکلیں ہیں نماز کی، ان تمام میں ہم کیا کریں؟ تھوڑا سا اور بہتر، اور اس میں طول دے دیں، اس کو تھوڑا سا اور لمبا کر دیں۔ ایسا اگر کر لے گئے تو اس کا مطلب کہ ہم نے نمازوں کے سلسلے میں رمضان 2020 کو اچھا بنا لیا، پلانڈ وے میں کیا، اور اس کا اجر ملے گا۔ اور اس سے ہم انشاءاللہ جس محرومی کا احساس ہے ہمیں اور آپ کو، جس محرومی کو ہم نے اور آپ نے سوچا ہے، جس کا خدشہ ہے ہمارے آپ کے ذہنوں میں کہ شاید یہ لاک ڈاؤن 3 مئی تک رہے، اس کے بعد بھی کچھ پابندیاں رہیں، اس کے بعد بھی ہم کچھ کریں، اس پس منظر میں ہم اس محرومی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر ہم مسجدوں سے محروم ہیں تو کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بشارت ہے، سن لیجئے اس بات کو۔ اور نمازوں کے پس منظر میں ہی یہ بات بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آج لاک ڈاؤن کے پس منظر میں اس کی اہمیت اور زیادہ آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر انبیاء کے بالمقابل، دیگر 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزوں میں اسپیشلٹی دی گئی ہے، الگ سے آپ کو کچھ دیا گیا ہے۔ ان الگ سے دی جانے والی چیزوں میں ایک چیز ہے جس کی آج بڑی اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، کہ زمین، اس روئے زمین، یہ جس کو ہم سرزمین کہتے ہیں، اس سرزمین کا ہر حصہ، ہر ٹکڑا، یہ ہماری سجدے کے لیے متعین کر دی گئی ہے، وسعت دے دی گئی ہے، روا رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سجدے کو قبول فرما لیا ہے۔ اس کے برخلاف انبیاء کرام کے سجدے، دیگر انبیاء کرام میں عبادات میں جو سجدے ہوا کرتے تھے، ان کی جگہیں طے کر دی جاتی تھی کہ فلاں جگہ جب تم نماز پڑھو گے، فلاں جگہ جب تم سجدہ کرو گے، فلاں جگہ جب پہنچو گے تبھی تم نماز پڑھ سکو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت دی، یہ اسپیشلٹی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کا کوئی حصہ ہو، کوئی ٹکڑا ہو، گھر کا کوئی حصہ ہو، کوئی ٹکڑا ہو، بس وہ پاک صاف ہو، بس وہ پاک صاف ہو، آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ مناسب ہو، تو بس آپ پڑھ لیجئے، اللہ قبول کرے گا۔ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ مسجد ہو، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی عبادت گاہ ہو، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی پہاڑ ہو، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی مسطح زمین ہو، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی ریگزار ہو، اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی پھولوں کا باغ ہو۔ جو بھی ہوگی جگہ، وہ ساری کی ساری جگہوں پر آپ کے سجدے قبول کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے قبول کرے گا۔